سی معراج ایک راز محبتاں دا نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آن والا صدیا طالب نے اتے مطلوب گیا جبریل سی سد لے جان والا گیا طالب صدیا طالب تے مطلوب گیا جبریل سی سد لے جان والا بازے کہندے بنا دروازیاں دے بازے کہندے بنا دروازیاں دے گیا کس طرح عرش تے جان والا اے پر عقل نو ابر کی دخلوں تھے اے پر عقل نو ابر کی دخلوں تھے اے پر عقل نو اے پر عقل نو ابر کی دخلوں تھے اے پر عقل نو اے پر عقل نو ابر کی دخلوں تھے جانے جان والا یا لے جان والا جانے جان والا جانے جان والا یا لے جان والا قابل قدر محترمین محتشمین، آج کی میٹنگ میں دو باتیں میں نے عرض کرنی ہے۔ ایک بات ہے وجوہ معراج اور دوسری بات ہے کہ دیگر انبیاء کی معراج۔ یہ دو باتیں اب اختصار کے ساتھ 10 منٹ میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سچے رسول کی سچی محبت عطا فرمائے، پکے رسول کی پکی اتباع نصیب فرمائے، حقیقی رسول خدا کی ہمیں حقیقی غلامی عطا فرمائے۔ مسلمانوں کو اس وقت بہت ضرورت ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خدا کے احکام پڑھنے کی، سمجھنے کی، سننے کی، اور جس صحبت میں بندہ رہتا ہے اس صحبت کا ہی اثر چڑھتا ہے۔ اگر آپ اس صحبت میں، واعظ و نصیحت کی صحبت میں، اللہ رسول کی گفتگو کی صحبت میں رہیں گے تو اللہ رسول کا رنگ چڑھ جائے گا۔ اللہ غنی، دوپٹہ رنگوانے جاتی ہیں نا عورتیں، جون سا رنگ کہو وہی رنگ دیتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کہا کہ رنگ سفید رنگنا ہے اور وہاں رنگ سرخ پڑا ہو تو اس میں دوپٹہ ڈال کے سفید ہو سکتا ہے؟ سرخ کرنا ہوگا تو سرخ رنگ میں ڈالیں گے، کالا کرنا ہوگا تو کالے رنگ میں۔ آپ بھی اپنے بچے بھی دیکھ لیں، برا بننا ہے تو برے کی صحبت میں رہنے دیں، دھیان ہی نہ دیں۔ ٹک ٹاپ اور موبائل اور بری سوسائٹی خود ہی برا بنا دے گی اور آپ کے لیے جہنم کا راستہ نکال دے گی۔ اور اگر آپ نے نیک بنانا ہے تو نہ بھی سمجھ آئے، نہ بھی دل کرے، تو
تو زبردستی اپنے آپ کو اپنے بچوں کو لائیے میٹنگ میں، علماء کی بارگاہ میں، دین اللہ رسول کی باتیں سنیے، ایک دن ضرور اللہ رسول کا رنگ چڑھ جائے گا۔ ضروری ہے جو بنانا ہے اس صحبت میں ڈالو، اچھا بنانا ہے تو اچھوں میں بیٹھو۔ تو میری گفتگو میں وجوہ معراج یا زیادہ وجوہات بھی بعض علماء نے فرمائی ہیں، وجوہات معراج ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، اسباب معراج، ضرورت معراج۔ اور دوسرا میرا نقطہ کہ دیگر انبیاء اکرام کو بھی معراج ہوئی، مگر جیسی معراج ہمارے رسول کو ہی کسی اور نبی رسول کو۔ اب یہ دو نقطے ہیں، وقت بہت مختصر ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اس آیت کے تحت علماء مفسرین فرماتے ہیں جب یہ آیت آئی تو اس حوالے سے بیان بھی کرتے ہیں، اس کی تفسیر میں بھی وجوہ معراج کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا بے شک مومنوں کے جان اور مال کو اللہ نے خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ اللہ نے مال اور جان خرید لی ہے کس کے بدلے میں؟ اور بیچ میں ایک وکیل بھی ہوتا ہے جس کو ہم اپنی انگلش میں ڈیلر بھی کہہ دیتے ہیں، جو سودا لینے دینے میں کام کر رہا ہوتا ہے، یا نہ بھی ڈیلر تو کوئی وکیل بیچ میں گواہ ضرور ہو۔ تو ہمارے اس سودے میں جو اللہ کے ساتھ ہمارا سودا ہے کہ ہم اپنی مال اور جان اللہ کو دیں، اس کے بدلے میں اللہ کیا دے گا؟ جنت۔ اور اس سودے کے وکیل اعظم ہیں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کی جانیں بھی قربان ہوتی ہوئی، اللہ کی راہ میں مومنین کی جان قربان ہوتی ہوئی دیکھیں۔ بڑے بڑے جو جنگ اور غزوات ہوئے ہیں آپ اس کو سنیں پڑھیں۔ ایک ایسا بھی غزوہ ہوا کہ ایک صحابیہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کے لیے جنگ کے میدان میں داخل ہونا، چلی جا رہی ہے، راستے میں جو ملتے ہیں پوچھتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بنا، آپ خیریت سے ہیں؟ بتایا جاتا ہے تمہارا شوہر شہید ہو گیا۔ کہا انا للہ و انا الیہ۔ آگے چند قدم بڑھتی ہیں، ایک اور صحابی ملتے ہیں، ان سے پوچھتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ جنگ کی آفت سے، تکلیف سے؟ کہا حضور تو ٹھیک ہے، تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آگے بڑھتی ہیں تو تیسرے نے کہا تیرا بھائی، پھر آگے بڑھتی ہیں تیرا باپ۔ اس عورت صحابیہ کے 4 رشتے، باپ، بیٹا، شوہر، بھائی، بڑے مقدس رشتے ہیں سارے، اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اور اس نے وین نہیں کیا، صبر کیا، الحمدللہ کہا، اور پھر بھی اللہ رسول کی تابعداری اور اس کی محبت کو دل میں جگائے رکھا۔ اور پھر اس طرح کے مار کے جب امیر حمزہ جیسے اپنی 72 ٹکڑے اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہوئے، شہید ہوتے ہوئے، کیما بنتے ہوئے امیر حمزہ کو دیکھا، اپنے چاچے کو، مومنین کی جانوں کو اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے جناب نے آنکھوں سے دیکھا۔ مومنین کی جانیں اللہ کی راہ میں ذبح ہوتی ہوئی، زخمی ہوتی ہوئی، سینکڑوں میل، ہزاروں میل تنگی سے سفر کرتے ہوئے، مومنین بھوک پیاس تکلیف جھیلتے ہوئے، خسارے نقصانات کا سامنا کرتے ہوئے، وباؤ جنگوں قتال جدل کا سامنا کرتے ہوئے،
ہر آفت مصیبت دشمنوں اور کفار کا ہر طرح کا ظلم سہتے ہوئے اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں. اور یہ اللہ جناب یہ منظر دیکھ رہے تھے، اللہ تو دیکھ ہی رہا، لیکن جناب میرا گمان ہے جناب کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرے امتی تیرے بندے اپنا مال بھی دھڑا دھڑ تیری راہ میں دے رہے ہیں، اپنی جان بھی تیری راہ میں دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں جو جنت دی ہے وہ تو میں نے دیکھی نہیں. کیسے کہوں بلال تیرا ایسا محل تھا، کیسے بتاؤں ابو بکر تیری فلاں، عمر تیرا فلاں. اور پھر وہ وقت آ گیا، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو کہا جاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ، انہوں نے امتیوں کی جان و مال اللہ کی راہ میں قربان ہوتی ہوئی دیکھنی ہے، اس کے بدلے میں جو ہم نے جنت دینی آ کر وہ بھی دیکھ جائیں. پھر جناب گئے دیکھنے، واپس صبح آ کے بیٹھے بتا رہے ہیں بلال تجھے بھی میں نے جنت میں دیکھا، میں نے حوریں بانٹی تجھے حوروں کی سردارنی دے دی. عمر تیرا محل بھی دیکھا، باہر لکھا تھا یہ عمر کا گھر ہے. میں اندر گیا، خاتون وضو کر رہی تھی حور، میں نے کہا عمر غیرت مند ہے، میں لوٹ آیا. صحابیوں کے محلات بھی دیکھے، جنت کے نظارے بھی دیکھے، اور یقین کامل سے مومنین کو کہا مومنین امتیو قیامت تک بے فکر ہو کے تم اللہ کی راہ میں مال بھی دیتے رہنا، جان بھی دیتے رہنا، جو اس کے بدلے میں جنت تیار کی ہے تمہارے نبی آنکھوں سے دیکھ آئے. وہاں دروازے بھی جنت کے دیکھ آئے، باب الصلاۃ ہے، روزے والا دروازہ ہے، جہاد والا دروازہ ہے، سخاوت والا جنت کی نعمتیں بھی. یہ وجہ معراج اور بھی ہو سکتی ہیں کہ سارے انبیاء کو معراج کروائی گئی مگر محبوب کریم، اور وجہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سارے نبی زمین پر معراج کرتے رہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی ضرورت ہے کہ عین خدا کے سامنے آنکھوں کے ساتھ جا کر دیکھے. اور یہ بھی ضرورت تھی کہ جب موسیٰ کلیم اللہ کو معراج ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں کہتے میں نے دیکھنا ہے، میں نے دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ جواب دیتے نہیں دیکھ سکتے. کون دیکھ سکے گا؟ حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب کہا حضور اللہ کی بارگاہ میں کوئی تو ایسا ہو جو آپ کو دیکھ چکا ہو، کہا محمد عربی دیکھیں گے، ضرور دیکھیں گے. اور پھر حضور کو اپنی آنکھوں سے خدا دکھایا. اس موضوع میں انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے. اللہ ہم سب کو سچی اور پکی محبت رسول عطا